جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بھی ان سے بات ہو رہی تھی. دیگر مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق بھائی مجھے بتائیے گا کہ اب جو ملکی حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ حکومت کا حصہ ہے وفاقی حکومت میں، لیکن پہلے سے ہی ہے. آپ لوگ جب شامل ہوئے تو حالانکہ آپ کہتے رہے کہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، اب کیا موقف تبدیل ہو گیا، پارٹی تبدیل ہو گئی ہے، کیا ہوا؟ نہیں، ایم کیو ایم میں جانے کے بعد بھی وہاں میری پوزیشن یہی ہے اور ایک اکثریت ہے پارٹی کے لوگوں کی، اور خالد بھائی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. ان پہ بہت پریشر ہے کہ اب ہمارا حکومت میں رہنے کا کیا جواز رہ گیا ہے. اول تو اس وقت جانے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ہم وزارتیں نہ لیں، کسی حکومت کو گرانے میں ہم اپنا کوئی کردار ادا نہ کریں، اور ہم بھی ہر حکومت کو اس کی مدت پوری کرنے دیں. اور کاش یہ 1 سال پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانے میں بلا وجہ اپنے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا دیا، صحیح بات نہ کرواتے. وہ جو 20 لوگ سندھ ہاؤس میں تھے جو پیسوں سے تھے یا ویسے ہی تھے، ان کو ووٹ ڈالنے دیتے جو پی ٹی آئی کے براہ راست منرفین تھے. ان کو یہ اپنے اوپر بلی لینے دیتے، یہ الزام اپنے اوپر لینے دیتے. آپ اپنے ساتھ ووٹ دے کے اپنی اس کو خراب نہ کرتے عاقبت کو. میری رائے یہ تھی، ایمانداری کی بات ہے، میں نے تو یہ رائے دی تھی. اور ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ممکن تھا پریشر برداشت کر لیتے. دیکھیں اگر اسٹینڈ لیتے، دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اسٹینڈ لینا چاہیے. سر اسٹینڈ لینا پاسبل تھا ایسی صورتحال میں جبکہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد پیش ہونی اور رجیم چینج ہونی ہو. اس وقت تھا نا، اس وقت 20 لوگ موجود تھے تحریک انصاف کے منرفین، اور وہ کھل کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی وفاداری بدل لی ہے. اچھا ممکن تھا کہ وہی ہو جاتا. ہاں، اور وہ ہو جاتے، وہ 7 ووٹ ڈال دیتے نا. جو آپ کے کم 7 ووٹ تھے انہوں نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالے. آپ کے ووٹوں پر فیصلہ ہو رہا ہے کسی حکومت کے آنے کا جانے کا، اور نہ آپ کو ان سے کچھ ملا پی ٹی آئی سے 3.25 سال. چھوڑنا تھا تو تھوڑا پہلے چھوڑ دیتے، تھوڑا پہلے چھوڑ دیتے. اس جھگڑے میں نہ، وہ بھی میں نے مشورہ دیا تھا کہ 3 سال بعد چھوڑ دیں. ہاں میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ وقت ہے چھوڑنے. کچھ بھی نہیں ملا. کچھ تو ملا ہوگا نا سر. دیکھیں آپ خود بتائیں نا، انہوں نے تو خود اپنے اوپر پابندیاں لگا کی. 15 کروڑ روپے تو ملے نا ایم این ایز کو. دیکھیں جو ایم این ایز کو 15 کروڑ روپے ملے، وہ ابھی خرچ ابھی تک ہو رہے ہیں. سر تو خرچ ہو گئے، ختم ہوئے. وہ پہلے والے بل بھی چلے گئے سر. وہ 15 تھے، 10 تھے. مجھے ایگزیکٹ 15 کروڑ روپے پر کانسٹیٹوئنسی تھے. مجھے ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا. اچھا پھر اس میں وہی بات کہ اگر آپ کانسٹیٹیوئنسی میں اس کو بانٹ دیں گے گلیوں اور محلوں میں، تو اس گلی اور محلے کے لوگ تو خوش ہو جائیں گے، لیکن اس پورے علاقے کو ایک بڑی ریلیف آپ کو دینی سیوریج وہ نہیں دے سکیں گے. وہ نہیں دے سکیں گے. آپ کسی بھی پورے علاقے کو، ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے کو، ایک قومی اسمبلی کے حلقے کو، پورے ایک ٹاؤن کو آپ ریلیف دے دیں. میرا یہ کہنا ہے. صحیح بات ہے. تاکہ سر الیکشن کب دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن آئین اور جو ہے وہ قانون کے مطابق ہر سیاسی جمہوری عمل اس کے وقت پر ہونا چاہیے. ہاں، ایک تسلسل قائم رہنا چاہیے سیاسی جمہوری. اچھا آپ سوچ رہے وقت پہ الیکشن ہو، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس بات کے بھی خلاف ہوں کہ آج کل تک میں کہتا تھا 5 سال اسمبلی کو دینے چاہیے، 5 سال حکومت کو دینے چاہیے. آپ کی حکومت چلی گئی، آپ نے شور مچایا کہ 5 سال پہلے، اور آپ نے خود اپنی 2 اسمبلیاں جو کھڑکا دی، آپ نے کھڑکا دی. بالکل 5 سال پورے دیتے نا. آپ اپنی اسمبلیوں کو 5 سال دے دیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص اپنی ضرورت کے لیے کسی کو بھی 5 سال نہیں دینا چاہتا. بات تو یہی ہے. 5 سال. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کون سا کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی کو 5 سال نہیں ہونے دیا، نہیں دیے نا انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی ضرورت کے لیے عوام کی منتخب اسمبلی ہے جو 5 سال. نظریہ ضرورت پاکستان میں نظریہ ضرورت سیاسی جماعتوں کی ہو گئی. تو جب تمہاری ہوگی تو پھر کسی اور کی بھی نظریہ ضرورت ہو جائے گی. وہ اس میں زیادہ تو میرے ہم وطنوں پھر ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو ہے نا، وہی نظریہ دوسری طرف زیادہ ہو جاتی ہے. پھر آ جاتی ہے، وہ بھی آئے گی. وہ بھی ضرورت آ سکتی ہے. آپ بھی دیکھیں نا، آپ اپنی حکومت بچانے کے لیے تو اگر 5 سال عمران خان کی حکومت چلتی تو نہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتی، نہ کے پی کے، نہ پنجاب اسمبلی، نہ کے پی کے. اب چونکہ آپ کی حکومت ہی نہیں رہی تو آپ نے کہا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی پورے ملک کی جمہوریت کو ہم اس وقت داؤ پہ لگا دیں گے. اب ایسا ڈر لگ رہا ہے آپ کو کہ جمہوریت ہی ڈیریل ہو جائے گی؟ دیکھیں نا اس وقت جو محاذ آ رہی ہے اور اس میں جو شدت ہے، آپ اگر یہ دیکھیں، اور صرف حکومت اور اپوزیشن کی جماعتیں آمنے سامنے نہیں ہیں، بلکہ ادارے آمنے سامنے آ گئے. ہاں، ادارے آمنے سامنے. سر کل علی زیدی صاحب کو دیکھا آپ نے، گرفتار کیا ان کو. میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں جو کیا کہیں گے آپ؟ کوئی اچھی مثال قائم نہیں کر رہے. اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات نہیں، اچھی مثال نہیں کر رہے.
نہیں گرفتار نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں گرفتار ہونا ایک الگ بات ہے. ہاں جس طرح سے گرفتار ہو میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ جو گھسیٹا گیا اور کھینچا گیا اس کی بات کر رہا ظاہر ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن گرفتاری صحیح ہے, وہ 10 سال پرانے مقدمے پہ ہوئے جتنے بھائی بھی. جیسے لوگوں کو لایا جاتا ہے, آپ گھروں میں کود جاتے ہیں, سر پہ کپڑا باندھتے اور لے جاتے ہیں, وہ زیادہ بہتر وہ ہے. زیادہ بہتر ہے نا بھائی. ہاں اس پہ بھی شور مچتا ہے. آپ لوگوں کو دیکھ کے کبھی ہنسی آتی ہے کہ مطلب آپ لوگوں نے اچھا، اتنا ہم کچھ نے- برداشت کیا ہے, ہم نے تو آپ کو ان لوگوں کو دیکھ کے ہوتا ہے یار یہ تو ہم نے تو باہر آ کے کھڑا ہوتا ہے, کہتا بھائی اندر مت آنا, ہم خود آ رہے ہیں یار. ہم نے تو اپنے بسترا بوریا باندھا ہوا تیار ہے. پہلے سے تیار رکھتے تھے. گرفتاریاں دی نا ہم نے. ہاں جب ابھی انہوں نے بھی تو گرفتاری دینے کی وہ شروع کی تھی, تو سب سے پہلے عمران خان دیتے. نہیں نا, وہ کیا نہیں لگے دی نا. نیچے سے اوپر چلے گا معاملہ, وہ غلط ہے نا. وہ کہا اوپر سے نیچے نہیں نہیں ہوگا. اوپر سے نیچے جاتا ہے معاملہ, کبھی بھی نیچے سے اوپر نہیں جاتا. اچھا طے ہی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں لیڈر سب سے آخر میں, قائد سب سے آخر میں. یہ غلط ہے. تو آپ کے بھی تو پہلے یہی ہوتا تھا. دیکھیں وہ تو اگر بانی آپ کے لندن بیٹھے ہوئے تھے, کوئی تحریک چلتی تھی تو وہ کہتے ضرور تھے لوگوں سے نکلنے کو, نہیں اس کے لیے خود تو نہیں نکل سکتے. وہ کہتے وہ وہاں تھے نا, تو اب یہاں سے وہ پولیس والوں کو ویزا ملے گا نہیں ملے گا, وہ تو نہیں مل سکتا. وہ پھر پتہ چلا وہاں گرفتار کرنے کے وہ وہیں پر رہ گئے اپنے پاسپورٹ پھاڑ کے. ہمارے تو ملک کا یہ حال ہے نا. تو پھر صحیح بات ہے. پھر مطلب وہ باتیں ہم نہ کمپیئر کریں. ہم میں سے یہاں ہم نے تو اس دن رات کو بھی میں ٹھاکر کو کہہ رہا تھا کہ یار مجھے کہہ لینے دیں, پھر مجھے لے جانا. نہیں سر, وہ آپ کہہ دیتے تو پھر بات نہیں, وہ پھر بات یہ جاتی کہ فاروق بھائی نے گرفتاری سے پہلے بات کر دی, بھائی ہم لندن سے الگ ہو رہے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ جی شاہزیب خانزادہ اور پرویز رشید کو کہہ دی تھی کہ ہم الگ ہو رہے ہیں, لیکن مجھے وہ بات نہیں کہہ آپ کو جاتے جاتے گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے کہہ دینا جا رہا تھا, گھسیٹا ہی جا رہا تھا. گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے آپ کو اعلان کر دینا چاہیے. اچھا میں بھی ریزسٹ کر رہا تھا, لیکن میرا وزن کم تھا, میں آسانی سے گھسیٹ لیا گیا. علی زیدی کا وزن زیادہ ہے, علی زیدی کا وہ ذرا مشکل سے گھسیٹے گا. ہاں لیکن لوگ کہتے ہیں, گھسیٹا گیا تھا. کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی متحدہ قومی موومنٹ کے لندن سے الگ ہونے میں ٹھاکر کا بہت بڑا کردار ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھاکر کا بہت بڑا کردار ہے متحدہ قومی موومنٹ کو لندن سے الگ کرنے میں. یہ بات درست ہے سر؟ دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو کہیں نہ کہیں ہماری پالیسیوں میں کوئی لچک, کوئی نرمی ہمارے بیانات میں کہیں نہ کہیں تو نظر آتی ہے نا. ہم نے تو کہا کہ بھائی آپ دنیا کا کوئی ٹیسٹ کرا لیں, بلڈ ٹیسٹ کرا لیں, ڈی این اے نکال تبدیل کر نکال لیں, یورین ٹیسٹ کرا لیں, کوئی ٹیسٹ کرا لیں. اگر کہیں سے آپ کو نظر آئے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں تو جو چور کی سزا ہماری سزا. مطلب واٹس ایپ ٹیسٹ نہیں کرائیں, واٹس ایپ ٹیسٹ نہ کریں, باقی جو واٹس ایپ ٹیسٹ تو پہلے ہوا, باقی سارے کرا لیں. واٹس ایپ پہلے ہوا, انسٹاگرام, واٹس ایپ, کون سی چیز سرویلنس میں نہیں ہے بھائی. صحیح بات, وہ تو ہے سر, وہ تو ہے. نہیں واقعی بڑی بات ہے. آپ لوگوں نے سر جتنی تکالیف اور پریشانیاں آپ لوگوں نے دیکھی ہیں, پھر بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل کی سیاسی جماعتیں اس میں کا مطلب 10% دیکھ لینا تو آپ. علامہ اقبال نے تو ایک معصوم مظلوم شہری کی طرف سے جو شکوہ فریاد لکھی تھی, اس میں لکھا تھا کہ مطلب ہے کہ ہم وفادار نہیں, تم بھی تو بھی تو سایہ دار نہیں. مطلب تو اگر رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ, بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ شکوہ کیا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی ہم بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ تو کر سکتے ہیں نا. سر کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیج یہ کہ دیکھیں, میں ہمیشہ آپ سے میسیج لیتا ہوں جب بھی آپ آتے ہیں میری ٹرانسمیشن میں یا پروگرام میں جب بھی آتے ہیں, میں چاہتا ہوں کوئی پیغام تو جائے نا سر لوگوں. دیکھیں احساس ذمہ داری کا اس وقت ہونا عوام میں بھی اور خاص طور پر خواص میں ضروری ہے. آج وہ آزمائش پر ہیں کہ اس بحران سے جو سیاسی اور پہلے سے معاشی بحران سنگین تھا, وہ سنگین سے سنگین. ڈالر 3 سینچریاں, تیل 3 سینچریاں, عوام فیلڈنگ کر رہے ہیں, بالنگ کر رہے ہیں, حکمران بیٹنگ کر رہے ہیں یا ڈالر بیٹنگ کر رہے ہیں. صحیح بات, کسی اور کی بیٹنگ ہی نہیں آ رہی. اب عوام کی بیٹنگ آنی چاہیے. اس کے لیے خواص کے لیے پیغام ہے, آج عوام کے لیے اتنا نہیں ہے. خواص کے لیے ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں جو پالیسی بنانے والے ہیں, جو پالیسی ساز ادارے ہیں, اور جس میں اپوزیشن کی جماعت بھی شامل ہے, سب لوگ, جس میں عمران خان بھی شامل ہے, اور تمام بڑے بیٹھ جائیں. یعنی لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. سر جی ایچ کیو میں میٹنگ کروا لیں, کہیں بھی کر لیں, جی ایچ کیو میں کر لیں, وہی ہو سکتی ہے میرے خیال, آئی بی کالونی میں کر لیں, حیدرآباد پہ کر لیں. نہیں سر وہ وہی سکتی ہے, ہم آفر اور کہیں سارے بیٹھے گے نہیں سر جوڑ کے, ہمارے یہاں کر لیں. ہم بروکریج کر دیں, ہم تیار ہیں. ہم نے پی ٹی آئی سے بات کی تھی, ہاں, لیکن سر وہ پھر آپ پہ وہی الزام لگے گا کہ آپ بروکر ہیں. دیکھیں
مسئلہ میرے خیال میں پاکستان کو امن دینے کے لیے یہ بروکریج جو ہے نا، یہ وہ بری نہیں، دلالی مہنگی نہیں نہیں، ہے، ہاں یہ امن کے دائی ہیں، امن کے دائی، امن بے کے شک، بے شک، پیامبر بے ہیں۔ شک، بے شک۔ یہ بروکریج کا مطلب پیمبری ہے، ہاں، ایک دعوے یہ آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ کام کرنا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم تیار ہیں ہم کرنے کے نہیں بالکل، بہت بہت شکریہ فاروق بھائی، بہت ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے اور آپ ایسی باتیں کھل کے کرتے ہیں۔ ناظرین، جتنا مزہ مجھے فاروق بھائی کے انٹرویو میں ہم سے بات چیت کرنے میں آتا ہے، یقین کریں کسی اور سیاسی رہنما سے گفتگو کرنے میں اتنا مزہ نہیں آتا یار فاروق بھائی جتنا آپ کے ساتھ، اور اچھا لگتا ہے جس اپنائیت سے یہ تشریف لاتے ہیں، ہم بھی اسی اپنائیت سے ان سے جو ہے نا بات چیت کرتے ہیں۔ فاروق بھائی کچھ گفٹس ہیں، یہ آپ کو ساتھ آپ کے جانے سر تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، آپ کے ساتھ ویسے ہی چلے جائیں گے، ہم خود آپ کو گاڑی تک بس یہاں رکھ پہنچا، بیٹھیں سر آپ تشریف رکھیں۔ یہ کچھ گفٹس ہیں سر، یہ مرحبا اور یہ شربت اور یہ چیزیں جو ہے، بیٹھیں سر تشریف رکھیں۔ اور ناظرین، اب میں درخواست کرنا چاہوں گا شعیب امیر صاحب سے کہ چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اسی کے ساتھ ہم بریک پہ چلے جائیں گے۔ دوشی نذرانہ پیش فرمائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سونا، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سونا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم، اور اب چونکہ افطار کا وقت قریب آ گیا۔ اچھا ناظرین، یہاں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ سعید بھائی جو اس وقت جوہانسبرگ میں ہیں، لیکن انہوں نے یہاں مجھے خاص طور سے حنیفیہ کا یہ جوسی برگر بھیجا ہے، ساتھ ساتھ یہ سینڈوچز بھیجے ہیں، یہ بڑے زبردست سینڈوچز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو سینڈوچز ہیں یہ روٹی سینڈوچز بڑے زبردست ہیں، افطار میں بڑے زبردست رہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ سعید بھائی کو خاص میں شکریہ ادا کر رہا ہوں، سعید قریشی صاحب ہر رمضان میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس رمضان میں چونکہ وہ جوہانسبرگ ایک بزنس ٹرپ کے اوپر ساؤتھ افریقہ میں موجود ہیں، اس لیے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس وقت نہیں موجود ہیں، لیکن یہ کہ ان تک ہم اپنی یہ جو چیزیں ان کی محبتیں جو انہوں نے بھجوائی ہیں تو وہ یقیناً ہم ان سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ یہ دیکھیں ناظرین، بڑی زبردست قسم کی یہ حنیفیہ کے برگر اور بیف برگر اور ہنٹر بیف برگر، اور ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں ہیں سینڈوچز یہ بھیجی ہیں۔ سعید بھائی بہت بہت شکریہ کہ دیکھیں کتنے دور دوسرے بر اعظم میں ہوتے ہوئے بھی آپ کی محبت کہ آپ نے ہمارے لیے افطاری کے لیے تمام چیزیں بھیجی ہیں، بہت شکریہ۔ جی اب شکیل بھائی مختصر سلام پڑھ دیجیے گا، اس کے بعد پھر دعا کی طرف جائیں گے اور پھر ہم وقفہ لیں گے۔ جی
آپ کی غلام ہے، غلام ہے، میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستو، بلند سے بلند تر مقام ہے، مقام ہے، چراغ علم لے کے تم جہاں میں رو امام